الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا. صدق اللہ العظیم. سامعین، ہماری آج کی نشریات کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا. اسٹوڈنٹس السلام علیکم. اگر آپ ریڈیو کے ریگولر لسنر ہیں تو تلاوت اور اس کے بعد ایسی اناؤنسمنٹ آپ ہر روز صبح سنتے ہوں گے. ہر روز ریڈیو کی نشریات کا آغاز اللہ کے پاک نام سے ہوتا ہے. تلاوت کلام پاک کے لیے مختلف قاری حضرات جو ہیں وہ آ کر اپنی قرأت سے دن کا آغاز کرتے ہیں، اور ایک نیک نام سے، جس طرح ہم سب لوگ مسلمان ہیں، ہماری ایک اپنی سوسائٹی ہے، سب گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. تو ریڈیو بینگ ویری کانشیس آف دس فیکٹ کہ فار وچ سوسائٹی یو آر براڈ کاسٹنگ اینڈ ان وچ سوسائٹی یو آر ورکنگ، ریڈیو بھی اپنی نشریات کا آغاز جو ہے وداؤٹ فیل، جب سے ریڈیو وجود میں آیا ہے اور جب سے ہمارا اپنا ملک ہے، ہماری اپنی سوسائٹی ہے، کوئی دن ایسا گزرا نہیں آج تک کہ نشریات کا آغاز اللہ کے پاک نام کے علاوہ کسی اور چیز سے ہوا ہو. ٹیکنیکلی تو کسی چیز سے بھی آپ اپنی نشریات کا آغاز کر سکتی، لیکن جس سوسائٹی میں آپ کا وجود ہے، جس سوسائٹی کے لیے آپ آپریٹ کر رہے ہیں، جس سوسائٹی میں آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، آپ کو اس سوسائٹی کے ایتھکس کا، ویلیوز کا، پیشنس کا، سینٹیمنٹس کا پورا خیال رکھنا ہوتا ہے. دن کا آغاز اللہ کے پاک نام سے، تلاوت سے کرنا ہماری سوسائٹی کے لیے سب سے مستحسن فعل ہے، اور اسی فعل سے ہم نشریات کا آغاز کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ، ریڈیو کے لیے پورا ایک دن گزارنا مختلف نشریات کے حوالے سے ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے بے پناہ پلاننگ کی ضرورت ہے. جیسا بار بار ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ جب ریڈیو کا آغاز ہوا تو پلاننگ کا ایلیمنٹ اتنا زیادہ نہیں تھا، زیادہ یہی تھا کہ ریڈیو سے کچھ نہ کچھ نشر ہونا چاہیے، اینڈ پیپل ان دی ایریا آف ٹرانسمیشن they should enjoy one way or the other. But gradually, every broadcasting house, whatever society, it was in America, in Europe, in subcontinent, and later in Pakistan, they tuned themselves, their programs, according to the habits and the living of the people of their society. بالکل اسی طرح ہم پاکستان پہ جب آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروگرام کی جو ترتیب ہے وہ اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ ریڈیو کے لیے پورے دن کی نشریات ایک منظم طریقے سے کی جائیں. لیکن قبل اس کے کہ ہم اس میں تھوڑا سا اور آغاز کریں، آج کل ایک ٹرم آپ بہت سنتے ہوں گے ڈسک جاکیز کی. میرا خیال ہے کہ ہم کسی اسٹیج پہ ٹرمینالوجی میں اس کا ذکر بھی کریں گے. ڈسک جاکیز ایف ایم پہ تو بہت زیادہ اس کا ذکر ہوگا. ڈسک جاکیز ہم ان اناؤنسرز کو، ان براڈ کاسٹرز کو کہتے ہیں جو ایک پروگرام کو مینیج کرتے ہیں، رن کرتے ہیں، اس کے اوپر ڈومینیٹ کرتے ہیں، اسے کنٹرول کرتے ہیں، ادھر لائیو ٹرانسمیشن ہو یا کچھ کینڈ ریکارڈڈ پروگرام ہو. لیکن ڈسک جاکیز، اناؤنسرز اور براڈ کاسٹرز کے علاوہ ہم ان پروگرامز کو بھی کہتے ہیں جو اسی پیٹرن پہ ٹرانسمٹ کیے جاتے ہیں، جو براڈ کاسٹ کیے جاتے ہیں، ان کو بھی ہم ڈسک جاکی پروگرامز کہتے ہیں جو ایک اسی پیٹرن کے اوپر مینیج کیے جاتے ہیں.
we come back to the transmissions for the day. Early morning transmission کسی بھی براڈ کاسٹنگ ہاؤس کے لیے ایک بہت سینسٹیو ایریا ہے. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے جو پروڈیوسر ہے اس کی یہ بڑی شدید خواہش ہے کہ اس کا پروگرام سنا جائے, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے آپ یہ پروگرام بنا رہے ہیں وہ ایک بے شمار افراتفری کا شکار ہیں. مارننگ ٹائم ہے, جو گھر میں خواتین ہیں وہ جب بزی ان میکنگ بریک فاسٹ, بچوں کو تیار کر رہی ہیں, جو میاں ہیں وہ اپنی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں, ان کی ٹائی نہیں مل رہی, وہ کہہ رہے رات میں نے پین یہاں پہ رکھا تھا وہ کہاں غائب ہو گیا, اور ریڈیو آن ہے. ریڈیو تو ایک ناگزیر پارٹ بن گیا نا لائف کا. جب ریڈیو وجود میں آ گیا تو آپ یہ سمجھے کہ وہ آن ہے اور لوگ سن رہے ہیں. جس طرح آج کل آپ ٹی وی کے بغیر لائف کا کوئی تصور نہیں ہے, بہت سارے چینلز کے بغیر بھی تصور نہیں. ریڈیو کی آمد کے ساتھ بھی یہ ہوگا, ریڈیو آن ہے. اب جو آدمی ریڈیو کا پروگرام بنا رہا ہے اس کے لیے ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وہ ایک ایسے آڈینس کے لیے پروگرام بنا رہا ہے جو سیٹل ہو کے بیٹھے ہی نہیں اس کا وہ پروگرام سننے کے لیے. دے آر آل موونگ اراؤنڈ, ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں وہ نکل رہے ہیں, یہ وہ کر رہے ہیں. اب ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پروگرام بنائے گئے. پروگرام کس قسم کے بنائے گئے؟ آج کل بھی ان پروگراموں کا امپریشن جو ہے کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے, لیکن ریڈیو کی پرائم ایج میں, اینڈ اف آئی سے پرائم ایج آئی مین دا 50s اینڈ 60s اینڈ پارٹ آف 70s, ٹی وی کے آنے سے اور چھا جانے سے پہلے کا جو ایریا تھا اس میں ریڈیو تو آن ہے. اب پروگرام کی نیچر اس قسم کی ہوتی تھی کہ ایک تو آپ ہلکے پھلکے میوزک, دیکھیں صبح کے وقت آپ بہت ایسا میوزک نہیں لگا سکتے کہ آپ کو میوزک کے حوالے سے کوئی پروگرام شروع ہو جائے, ایسا نہیں کر سکتے. بہت لائٹ میوزک, کبھی آپ نے کوئی غزل چھیڑ دی, کبھی کوئی لائٹ میوزک کا کوئی اسٹوڈیو میں بنا ہوا سانگ لگا دیا, پھر آپ نے اس کو پنکچویٹ کیا ان پروگرامز کو کسی جوک کے ساتھ. کوئی علامہ اقبال کا شعر سنا کے اس کی 1 منٹ تھوڑی سی تشریح کر دی, اور کوئی آپ نے کوٹیشن جو ہے وہ پیش کر دی, کوئی نصیحت کر دی, کوئی اپنی صحت کا خیال رکھیں. اس ہیڈ کے نیچے آپ نے ہر روز کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دی کہ آج کل موسم جو ہے وہ سردی کا موسم ہوتا جا رہا ہے, تو دیکھیے آپ صبح صبح گھر سے نکلیں تو یہ احتیاط کریں, اور اگر بچے کو زکام ہو گیا تو اس کو آپ جو شاندہ پلائیے, وہ کہوا پلائیے, کوئی اس قسم کی آپ نے بات کر دی. اس طرح کی چیزوں سے پنکچویٹ کر کے آپ نے صبح کے 1.5-2 گھنٹے کی نشریات کو مینیج کرنا. ایزی سیٹ دین ڈن, بلیو یو می اسٹوڈینٹس. یہ 1.5-2 گھنٹے اس طرح سے پاس کرنے کہ آپ کوئی ایسا خاص پروگرام بھی نہیں بنا رہے اور آپ ایک پروگرام بھی بنا رہے ہیں. Well, this was a very hard task and encountering early in the day. بہت منجھے ہوئے پروڈیوسرز کی اس میں انوالومنٹ ہوتی تھی اس براڈ کاسٹنگ کے ایریے کو کور کرنے کے لیے. ایک تو ارلی مارننگ, جو اسٹاف جو ہے وہ ارلی مارننگ ریڈیو اسٹیشن پہنچتا تھا اور اس کو اس فارم میں لے کے آتا تھا جہاں سے براڈ کاسٹ جو ہے وہ پاسبل ہو سکے. یہ اپنے اندر بجائے خود ایک اسائنمنٹ تھی کہ آپ بہت پہلے پہنچیں گے براڈ کاسٹنگ ہاؤس میں پوری دنیا میں. سو واز ہیئر ان پاکستان. آپ بہت پہلے پہنچتے ہیں تاکہ آپ اپنی نشریات کو صحیح ٹائم پہ کر سکیں. اگر کوئی ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہے 5-10 منٹ کی, اور اگر میں غلطی پہ نہیں تو جب ریڈیو پاکستان سے نشریات کا آغاز ہوتا تھا ان 50s اور 60s میں, تو ہمیشہ ریگولر سروس سے پہلے 10-15 منٹ تک ایک ٹیسٹ ٹرانسمیشن آتی تھی. اور یہ پریکٹس جو ہے یہ کوئی 1-8 مہینہ یا 2-4 ہفتوں تک محیط نہیں تھی. Well, this practice of having a test transmission before a regular transmission continued for many years. ٹیسٹ ٹرانسمیشن. اس کے بعد جو اسٹاف ہوتا تھا اٹ وڈ گیٹ لٹل ریلیکسڈ, ایزی, کہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر ان آرڈر اینڈ دے کین اسٹارٹ دیئر پروگرام رائٹ ایٹ دا ڈی پوائنٹ. دیٹ از دی پوائنٹ ان دا سینس آف ٹائم. اس ٹائم پہ ہم اپنی نشریات کا آغاز کر سکتے ہیں. مارننگ کی جو ٹرانسمیشن تھی
وہ تو ساری اس کے ساتھ بنی ہوتی تھی. اور جیسا ہم نے کہا کہ مارننگ کی ٹرانسمیشن میں سوشل ایتھکس کا خیال رکھنا, ویلیوز کا خیال رکھنا, اور یہ کہ اس وقت کن لوگوں کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں, وہ ساری چیزوں سے مل کے پروگرام بنتا تھا. اس کے بعد اصل جو دن کا, پھر جب ایک دفعہ دن کا آغاز ہو گیا تو پھر اس کے بعد تو چل سو چل ایک کے بعد ایک پروگرام سامنے آتا تھا. لیکن جو چیز زیادہ دیکھنے میں آئی, جو پریکٹس زیادہ دیکھنے میں آئی, خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے ریڈیو اسٹیشنز پہ. جیسا ہم نے کہا کہ سب کانٹیننٹ میں ریڈیو کی آمد کوئی 1927 کے قریب ہو گئی تھی, جب بامبے میں پہلا ریڈیو اسٹیشن بنا. دوسرا ریڈیو اسٹیشن لاہور میں تھا. اٹ واز ویری اسمال ٹرانسمیٹر. 1928, تھنک آف اے ٹائم, لاہور میں ایک دوسرا اسٹیشن بنا. وائی اٹ واز ڈن ان لاہور؟ بیکاز دیر ور ادر بگ سٹیز. بیکاز ان دس northern part of subcontinent, the communication link was essential. Had they created radio stations in the southern part or in the middle of subcontinent, the huge part of northern undivided subcontinent would have been devoid of radio and communication. And when it occurred to Lahore, I tell you, it was so thrilling to have a radio station in Lahore in 1928. You see, the entertainment industry has grown in Bombay. It was almost a history of 80 years ever since the theatre started in the middle of the 19th century in Bombay. The entertainment industry and the people who were willing to join the entertainment industry in one way or the other, as a musician, as broadcasters, as program makers, as drama makers, in whatever form it was, they in fact were going to Bombay. And Bombay had then assumed as a nucleus for this entertainment industry. Very few people were in Lahore who were in a position to have any matching with the radio in Bombay. But people did hard work and they showed some dedication. And the Lahore radio station was popular the sooner it was on air. There were very few sets available to the people because the sets were, number one, not very cheap and not very easily available in the market. Only, I would say, the privileged would have a radio. In those days, a radio was of a huge size box, and it was quite an item if placed in somewhere in your lounge, in your drawing room, in your bedroom, and you cannot ignore it if it is placed over there on the cornices. It was placed. Some very beautiful bodies were made for these radio sets. But gradually, the industry was set up, and more people then started having these radios. And as far having programs was concerned, these two radio stations, Bombay would have a longer duration for radio programs, but Lahore, students, it is again very interesting to notice that when the Lahore radio station started its transmission, it was only for 2 to 3 hours, because there were not very many people available, and the equipment used would get heated up, and it would only run for 3 hours or so in a day. It would require rest, because the physics of those components was different in those days. The solid state physics based components were perhaps not available at that time, because they are not heated up that quickly. They may continue 24 hours as it happens these days. But in those days, the machinery was different, and then very many people were not available to manage, say something like 12 hours transmission. So they had to confine their activity to limited hours. But those were the amazing times. Radio, in fact, had taken roots in this part of the world. اس کے بعد پھر اور اسٹیشن بنے نیو دہلی میں. اٹ واز اراؤنڈ 1937.
اس دوران پشاور میں بھی ایک ریڈیو اسٹیشن بنا. کراچی میں ریڈیو کی نشریات کا آغاز پاکستان بننے کے 1 سال کے بعد ہو. تو زیادہ یہ لاہور اور پشاور اور ڈھاکہ ایسٹ بنگال جو مشرقی پاکستان پہلے وہاں سے نشریات جو تھیں وہ جاری تھیں. مگر تب سے ہی کچھ پیٹرن ٹرانسمیشنز کے ایمرج ہونے شروع ہو گئے تھے کہ پورے دن کے لیے براڈ کاسٹنگ کے مختلف پروڈکٹس کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے. پھر یہ تھوڑا میچور ہوتے رہے, آہستہ آہستہ یہ پروگرام میچور ہوتے رہے. پھر ان کے پیٹرن بننے شروع ہو گئے. پھر وہ پیٹرن اتنے ہارڈ اینڈ فاسٹ ہو گئے کہ بعد میں آنے والے پروڈیوسرز کے لیے بہت کم گنجائش نکلی کہ وہ ان کو ڈراسٹیکلی چینج کر سکیں. بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ 70s تک وہی پیٹرن پروگرام کے اسی ترتیب کے ساتھ ہوتے رہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ایز دا ڈے پروگریسز جو سب سے بہترین آپشن نکلی پروڈیوسرز کے لیے, اینڈ دا چوائس واز سو نیچرل فار موسٹ پروڈیوسرز in most broadcasting houses, that they thought that time after the morning time starting say something like just before noon from 10 onward must be spared for women, and very rightly so. See, اگر آپ اپنی سوسائٹی میں پورے دن کا اسکیجول دیکھیں, the women get some time. When the children have gone to school, the husband has gone to the offices or working places, and they are free for the early course, 9:30 baje tak, they are in a position to breathe and feel like listening to radio rather in a casual form and enjoy themselves. Most producers thought کہ well this is the most appropriate time کہ women کو ایڈریس کیا جائے, چونکہ ہمیشہ سے کمیونیکیشن کے ایریے میں اور خاص طور پہ سب کانٹیننٹ میں یہ بات رہی ہے کہ ویمن ایجوکیشن اینڈ ٹاکنگ ٹو ویمن از سو امپورٹنٹ, سو پرٹیننٹ فار گروتھ آف اے فیملی ان سو مینی ایسپیکٹس کہ براڈ کاسٹنگ, ریڈیو براڈ کاسٹنگ کیم ہینڈی. اور وہ جو ایک بہت گیپ تھا اس کو فلفل کیا گیا, اور وہ جو ایک صدیوں سے گیپ آ رہا تھا کہ ڈسٹنس ویمن کو کس طرح سے ایجوکیٹ کیا جائے. کوئی اسکولنگ سسٹم اتنا مربوط نہیں ہے اور اس قسم کا نہیں ہے. بہت بڑی بڑی ایپیڈیمکس جو ہیں اس میں سے دنیا کے بہت سارے علاقے جو ہیں انہوں نے یہ فیس کیا ہے, صرف لیک آف ایجوکیشن. اور اس میں مین ویمن بوتھ آر انوالوڈ, بٹ یو سی there are certain areas where mother and child health care is required more. So to cutting short, بہت سارے ریڈیو اسٹیشنز نے ویمن کے پروگرام شروع کیے فرام 10 onward کرنے کے لیے. اس میں پوری کوشش کی گئی کہ جو بات خواتین سے ہو وہ ٹیکسٹ بک سٹائل میں نہ ہو, ان کے لیے بورنگ افیئر نہ ہو جائے کہ دے آر لسننگ ٹو اے لیکچر. ایکچولی ہوا یہ کہ زیادہ تر پروڈیوسر نے دے تھاٹ کہ پروگرام کو انٹرسٹنگ بھی ہونا چاہیے, اور اس انٹرسٹ کو جنریٹ کرنے کے لیے جو پروگرامس تھے اس کو مختلف طریقوں سے پنکچویٹ کیا گیا. مثلا کبھی تو اسٹوڈیو میں کسی ایسے کریکٹر کو بلا لیا گیا جس کے ساتھ لائٹ گفتگو ہو سکے, کوئی خاتون پرفارمر ہیں, کوئی سیلیبریٹی ہیں ان کو بلا لیا, اور کوئی رائٹر ہیں کافی بڑی ان کو بلا لیا, ان سے بات کر لی. ذہن کبھی اوجھل نہیں ہوئی. the main purpose of the program is to educate women on various aspects. آپ میں ایک چھوٹا سا پرابلم جس کو فیس نہ کہ آپ کے جو لسنر ہیں, جو ویمن فوک ہے, وہ اس کی ڈیوائڈ بھی جو ہے وہ بڑے ڈفرینٹ انداز میں ہے. یو ہیو اے رورل ویمن
اینڈ یو ہیو اربن ویمن. اب اربن ویمن کی بالکل ایجوکیشن کی لائن ڈفرینٹ ہے, اس کے باقی سکھانے کا مرحلہ ڈفرینٹ ہے, اینڈ فار رورل اٹ از ویری ڈفرینٹ. بٹ اسٹل ریڈیو سم ہاؤ مینیجڈ کہ کچھ اس قسم کے ٹاپکس جو ہیں وہ نکال لیے جائیں جو دونوں کو, جیسے مدر اینڈ چائلڈ واز ویری کامن ٹاپک, اور اس کے اوپر بلا شبہ ریڈیو نے, ریڈیو براڈ کاسٹ, انہوں نے اتنی ایجوکیشن کی ہے جتنی شاید اسکولز اور کالجز میں اور مختلف قسم کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کیمپینز اور ہیلتھ کی جو این جی اوز ہیں ان کی کیمپین سے اتنا پاسبل نہ ہوتا جتنا ریڈیو کی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فارم میں اس کو کمیونیکیٹ کیا گیا, اینڈ دین اٹ پیڈ ڈیویڈنڈ. ایجوکیشن کا جو ایلیمنٹ تھا وہ بہت زیادہ ہوا, جیسے مختلف موسموں میں بچوں کی کیئر کرنا, فیملی کے مختلف افراد کی کیئر کرنا, ہاؤس کیپنگ کرنا برسات کے دنوں میں ان پرٹیکولر, اور سردیوں میں کس طرح سے کرنا ہے, چھوٹے بچوں کو کیسے کرنا ہے, پھر چھوٹے بچوں کی ایجوکیشن جسے ہم پرائمری ایجوکیشن کہتے ہیں, اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, اس میں ان کی ہیلتھ کے لیے بچوں کو کیسے سے دینا ہے. اب عام گھریلو عورتوں کو میڈیکل ٹرمز میں بتانا تو شاید کوئی بہت ممکن نہیں تھا, مگر بہت عام فہم زبان میں ایک ایسے اسکرپٹ کا سہارا لے کے جس میں آپ یہ بتا سکیں کہ اگر آپ نے کھیر کھا لی ہے, کوئی پڈنگ کھا لی ہے, کوئی اور چیز کھا لی ہے, تو اس سے یہ والا فرق پڑے گا, بجائے اس کے کہ ان کو بالکل ٹپیکل کیلریز فارم میں بتایا جائے, اور پروٹین اور ہائیڈرو کاربوریٹ اور پھر میٹابولزم اور اس سے پھر اے ٹی پی اور اس طرح کی چیزوں میں بتانے سے یہ بہت بہتر سمجھا گیا کہ بالکل عام فہم زبان میں ان کی ایجوکیشن کی جائے. اور پھر کچھ سیریس ڈیزیزز کے بارے میں, جیسے ڈائریا, جیسے کولرا, جیسے ٹی بی, ان چیزوں سے, انفیکشیس ڈیزیزز جو تھی, ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ٹاول کا استعمال گھر میں بہت کامن سی چیز ہے, اور جو انفیکشن کو سپریٹ کرنے میں بھی آل ناؤ نو کہ اس طرح سے ہے. بٹ دیر واز اے ٹائم جب یہ اس ایجوکیشن کی بے شمار ضرورت تھی کہ گھر میں جو برتن ہیں آپ نے یوز کرنے ہیں, اگر کسی کو کوئی انفیکشیس ڈیزیز ہو گئی جیسے زکام ہے یا اس سے ریلیٹڈ بھی اور چیز وائرل ڈیزیز ہے, تو اس سے کس طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے محفوظ کرنا ہے. یہ ساری ایجوکیشن کیمپین صرف اس زمرے میں ہو گئی کہ آپ کے پاس ایک ٹائم نکل آیا فار اینی براڈ کاسٹنگ ہاؤس کہ آپ نے ویمن کو ایڈریس کرنا ہے. اس میں آپ نے ہر طرح کی ویمن کو کیا, اور ویمن نے ان پروگرامز میں بہت دلچسپی لی. یہ اس دلچسپی کا مظہر تھا کہ ان پروگرامز کی ڈائمینشن چینج ہونی شروع ہو گئی, بیکاز ویمن دین ڈڈ ٹاک ٹو دی ریڈیو اسٹیشنس کہ آپ اس پروگرام میں یہ چیز بھی کر دیجئے, یہ چیز بھی کر دیجئے. اور جو فیڈ بیک آیا وہ اتنا ایمینس تھا, اتنا انارمس تھا کہ ریڈیو اسٹیشنز نے یہ فیل کیا کہ اس طرح کے پروگرامز کی جو لسننگ ہے وہ از ویری سائزیبل اینڈ اٹ مینس سم ریئل بزنس. تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس میں عورتوں کے انٹرویوز لانے شروع کر دیے, ڈاکٹرز کو بلانا شروع کر دیا تاکہ فرام دا ہارسز ماؤتھ آپ یہ سنیں. آپ نے باقاعدہ جو نون ڈاکٹرز تھے, بعض لیڈی ڈاکٹرز ہیں جو شہر میں بالکل نون ہیں, اپنی بے شمار حوالوں سے وہ فری ایڈ پرووائڈ کرتی ہیں, ان کا تعلق کسی ایسی آرگنائزیشن سے ہے, اینڈ دے آر آل نون, ان کا اخباروں میں ذکر آتا رہتا ہے, اینڈ پیپل آر بٹ فیملیئر, اینڈ دا ویمن آر بٹ فیملیئر ان ناموں سے. آپ نے ایسی ڈاکٹرز کو بلانا شروع کر دیا اسٹوڈیو میں, اور پھر ان سے بات کی. پھر جب ان کے منہ سے سنا تو اٹ واز پارٹ آف وٹ وی انڈرسٹینڈ ایز یو آلسو انڈرسٹینڈ, پارٹ آف افیکٹو کمیونیکیشن. اف دا سینڈر ہیز اے ویلیو اٹیچڈ ود دا میسج, it works more all the time. You all understand this. So when the doctors were delivering the same script which was earlier delivered by the anchor person, the talent, when it comes from doctor's mouth, it has more value in the sense of understanding and getting convinced on the point which has been uttered by a professional. It worked.
جب ڈاکٹرز نے آ کے اس کیمپین میں حصہ لیا تو ویمن ایجوکیشن میں بہت اس کا فرق پڑا. اور ہم نے دیکھا کہ بعد میں جب ٹی وی آیا, اس ٹی وی کے اوپر ہم بات کریں گے بعد میں جب آپ کے مڈ ٹرم ایگزام ہو چکے ہوں گے, جب ٹی وی آیا تو ٹی وی نے بھی اسی پیٹرن کو کسی حد تک کنٹینیو کیا. جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ شروع میں کچھ پریکٹسز سیٹ ہوئیں, کچھ لوگوں نے پلان کیا, وہ پریکٹسز سیٹ ہونے کے بعد وہ پیٹرن اتنے ہارڈ اور اتنے ریوارڈنگ ثابت ہوئے کہ الیکٹرانک کمیونیکیشن میں پھر دین دیر واز نو گوئنگ بیک, دیر واز نو لکنگ بیک. آپ نے انہی پیٹرنس کو پھر میچیور کیا, ان کو ٹرم کیا, ان کو فائن ٹیون کیا, لیکن پیٹرن بیسیکلی وہی رہے جیسے ویمن کے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے تھا. ویل we were talking about various programs which would help broadcasting house how to pass the day. مارننگ کا سیشن جو ہے وہ آپ کا ہو گیا. آپ کا جو یہ ان بٹوین ٹائم تھا یہ تو خیر بہت ہی کنوینئنٹلی ہو گیا. مطلب یہ تو ایک ایسا پیٹرن بن گیا کہ جو دونوں کے لسنرز کے بھی اور براڈ کاسٹنگ ہاؤس کے بھی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کے, گورنمنٹ کے, سوسائٹیز کے, سب کے بینیفٹ میں یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ ٹائم تو بہت ہی اچھا یوٹیلائز ہوا. اور جو براڈ کاسٹنگ کے جو ہم سوچتے تھے جب کہ ریڈیو کے آنے سے سوسائٹی کو کیا فائدہ ہوگا ادر دین انفارمیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ, تو جو ایجوکیشن کا ایلیمنٹ تھا وہ بھرپور طریقے سے سامنے آیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ واٹ نیکسٹ. اب پورا دن گزارنا ہے آپ نے مختلف براڈ کاسٹنگ پروڈکٹس کے ساتھ. اس میں آپ کے پاس اویلیبل تو بہت ہیں پیٹنٹ قسم کی چیزیں, جیسے ریڈیو فیچرز ہیں, ڈاکومنٹریز ہیں, ٹاک شوز ہیں, سارے, مگر ان ساروں کو کس طریقے سے ایک ڈسک جاکی فارم میں لے کر آیا جائے. اب ٹائم تھا مڈ ڈے کا, نون ٹائم اور آفٹر نون. پروڈیوسرز کے لیے پھر ایک بہت ڈائلما کہ اس پروگرام کو کیا کریں, کیونکہ اگین the pattern was not much different from the early morning. People are coming back from the offices. بچوں کو چھٹی ہو گئی ہے, پیرنٹس ان کو لینے گئے ہوئے ہیں, مائیں بھی بچوں کو لینے گئے ہوئے ہیں, بچے آ رہے ہیں اور دوپہر کے کھانے کے لیے ہر آدمی بزی ہے, لنچ بریک ہو رہا ہے. اس افراتفری کے عالم میں ایک فوکسڈ لسنر کو ڈھونڈنا اور اس کے لیے اس کی نیچر کے حساب سے ایک سیریس پروگرام کرنا ایک مشکل مرحلہ کہ لوگ ابھی چین سے بیٹھے نہیں ہیں اور آپ ایک بہت سیریس, آپ ایک ڈرامہ شروع کر دیں ڈرامہ سننے کے لیے ٹو شو سم سیریسنس, خاص طور پر ریڈیو کا ڈرامہ سننے کے لیے تو آپ کو بالکل ریڈیو کے پاس ہونا چاہیے. لیکن جن کے لیے آپ یہ بنا رہے ہیں وہ تو اس فارم میں ابھی ہے ہی نہیں. سو ڈرامے کی آپشن تو رول آؤٹ ہو گئی کہ آپ دوپہر کے وقت لوگوں کو کوئی ڈرامہ سنا دیں. اب کیسے سے کریں؟ اگین مارننگ میں بھی ایک مرحلہ یہ تھا کہ آپ نے مذہبی پروگرام بنائے اور وہ بالکل سوٹ کیے اور بالکل دے ور ایکسیپٹیڈ ان دیئر فارم. اب دوپہر کے وقت آپ اگر اس کو ریپیٹ کریں اس لیے اس کی پھر ایک موٹی سی بات آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایشو ڈل سا نہ ہونا شروع ہو جائے. تو جو حل پھر نکلا براڈ کاسٹنگ کی پروڈکٹس کا وہ یہ تھا کہ اس کو فرام نون ٹو آفٹر نون ایٹ سم ٹائم اس کو کسی لائٹر وین میں کیا جائے, اس لیے کہ لوگ دوپہر کو سونا بھی چاہتے ہیں اور آرام کرنا چاہتے ہیں, دن کا کام کر کے آئے ہیں, بچوں نے بھی سونے ساروں نے. تو اس کے لیے طے یہ پایا بہت سارے براڈ کاسٹنگ ہاؤسز نے یہ کیا کہ کچھ ایسے پروگرام بنائے جائیں جو موسیقی کی حوالے سے ہوں, جو ایک لائٹ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ہوں. ایک اس طرح کا پروگرام ہو کہ اگر آپ نے سن لیا ہے تو یو ہیو انٹرٹینڈ یور سیلف, اور اگر آپ نے اس کو نہیں سنا فیل لائک کہ سم تھنگ ہیز بین لاسٹ. آپ نے آج 3 بجے ریڈیو نہیں سنا تو کوئی چیز جو ہے وہ آپ کی مسنگ ہو گئی ہے. اس طرح کا پروگرام بنانا اگین اسٹوڈینٹس کوئی بہت آسان کام نہیں ہے. فوکسڈ پروگرام بنا لینا اور اس میں ایک بہت ٹپیکل اسکرپٹ لے کر آ جانا اس میں تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. اس قسم کا پروگرام کہ آپ نے سن لیا تو ٹھیک ہے, نہیں سنا تو بھی کوئی ایسا نہیں, اس طرح کا پروگرام بنانا تھوڑا مشکل کام ہے. بہت ساری پروڈکٹ سامنے آئیں جیسے گیتوں بھری کہانی, جیسے میوزک بیسڈ
مختلف قسم کے پروگرام یا محفل غزل اس طرح کی شروع کر دی کہ آپ ایک موسیقی کے حوالے سے یہ پروگرام ہوتے کہ دے پرووڈ ویری افیکٹو. اور جو آپ کا یہ والا ٹائم تھا فرام نون ٹو آفٹر نون، دیکھا گیا کہ یہ ایک بہت پیٹرن بن گیا اس پروگرام کا، اور پھر کئی دہائیوں تک ریڈیو کا یہ ایک پیٹرن بنا رہا. اور آلموسٹ بہت سارے ریڈیو اسٹیشنز کا سب کانٹیننٹ کے اندر بہت سارے جو براڈ کاسٹنگ ہاؤسز تھے ان کی یہ بڑی کامن پریکٹس رہی کہ نون سے لے کر آفٹر نون تک اس قسم کے پروگرام پنکچوئل، لائٹ میوزک، سم ٹاک اور ہلکی پھلکی انداز میں، کہ اس میں یہ خیال رکھا گیا کہ اگر لسنرز اس وقت ریڈیو کی طرف متوجہ نہیں ہیں تو ان کا کچھ ایسا لاس نہ ہو کہ کوئی ایجوکیشنل سروس ہے یا کوئی ایسی نیوز ہے اس میں، بلکہ نیوز کو ایک لحاظ سے شروع میں ایوائڈ کیا گیا. At 1 o'clock you will have a news bulletin and then you will have a news bulletin at 5 o'clock for the very long time. یہ آرلی سسٹم نیوز کا جب جب پیٹرن تھے ان میں بھی کچھ چینجز آئیں، اس کے حساب سے پھر ریڈیو پر چینج، ورنہ یہ آپ 1 بجے خبریں 5 بجے جا کے خبریں، اور پھر اس کے بعد دوسرے پروگرام کا آغاز ہوا. شام کے پروگرام کی ڈویژن بہت مارک کی. یہ بات براڈ کاسٹنگ ہاؤس میں بڑی پلاننگ کے بعد، بڑی ڈیبیٹ کے بعد ایک پالیسی کی طرح سامنے آئی کہ جو آپ کے ایوننگ پروگرام ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے. انفیکٹ اسٹوڈینٹس بعد میں ایک ٹرم جو تھی وہ بھی کوائن کی گئی، پرائم ٹائم. یہ ریڈ ٹی وی پہ اس کا زیادہ ذکر رہتا ہے، مگر اس کو پرائم ٹائم کہا گیا کہ جو ایوننگ کے پروگرام ہیں وہ پرائم ٹائم پروگرام ہیں، اور یہاں پہ وہ پروگرام ہونے چاہیے وچ اے ریڈیو اسٹیشن ایکچولی means a lot for its listeners. اب اس کی اس طرح سے ڈویژن کی گئی کہ it should suit the approach to get hold of your listeners. Your listeners mean a listeners of a particular radio station and a particular program. اب سارے پروگرامز کا کمپٹیشن ہوتا تھا how you can build up your listeners. Well, ڈویژن جو کی گئی وہ تھی جیسے پروگرام فار فورسز. ہر اچھے بڑے ریڈیو اسٹیشن سے ہر روز ایک پروگرام جو آتا تھا اٹ واز فار دی انٹرٹینمنٹ آف اینڈ فار پاسنگ آن سم انفارمیشن آف دی انٹرسٹ آف دی پیپل فرام دا فورسز آل اراؤنڈ. ان کے حساب سے جو ڈرامے بنے، چھوٹے چھوٹے جو اسکٹس ہوتے تھے، دے ور آلسو ویری ریلیونٹ ٹو دی فوجی بھائیوں کے حوالے سے، جو میوزک کی اسی ٹائپ کا اور اسی کے حوالے سے ان کے فرمائش کے حساب سے انہی کے ناموں کے ساتھ کہ فرمائش کرتے ہیں مظفر آباد سے لائنس نائک فلاں اور صوبیدار یہ اور فلاں اس طرح فلاں اسٹیشن سے جو ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں، سو دیٹ یو میک شیور کہ دس پروگرام از مینٹ فار یو اینڈ دے انوالو پیپل. اٹ از ریلیکسنگ پیپل ان دا ایوننگ، ڈے لانگ کام کے بعد ان کو ریلیکس کرنا اور امپورٹنٹ انفارمیشن ان کو جو ہے pass on کرنا which was very relevant to them. And then was program for the local areas. Every radio station inevitably had this program کہ regional basis پہ اس علاقے کے جو لوگ ہیں، جیسے فار انسٹنس پشاور ریڈیو اسٹیشن سے شام کا پروگرام آ رہا ہے جس میں ہند کو زبان کے لوگ ہیں، بات ہو رہی ہے، پشتو زبان کے پروگرام آ رہے ہیں. لاہور سے پنجابی لب و لہجے کے پروگرام آ رہے ہیں، سرائکی ڈائلیکٹ میں پروگرام آ رہے ہیں، اسی طرح بلوچستان سے، کشمیر سے، سندھ سے. سارے جو ریڈیو اسٹیشن تھے بڑے بڑے وہ ایک سیگمنٹ رکھتے تھے ایوننگ میں علاقائی زبان کے اس حوالے سے پروگرام. مجھے لاہور کے ایک پروگرام نہیں بھولتا، جمہور دی آواز ایک پروگرام آیا کرتا تھا، جمہور دی آواز. بہت بہت بڑے دو اس میں کریکٹر ہوتے تھے، کیم دین اور نظام دین.
believe you me, students, it was a program worth listening. The characters and the script was so strong, and the characters were so much trained in voice and in talking to a target audience. کیونکہ آپ کا جو ٹارگیٹ آڈینس تھا جیسے پنجاب کے حوالے سے خاصا بڑا، وہ جوکس وہی باتیں جو رورل ایریا کے حوالے سے آپ نے کرنی ہوتی تھی، ساری اتنی میچور طریقے سے ان کو ڈلیور ہوتی تھی. اس پروگرام کے حوالے سے سارے اسٹیشنز جس کو کیا. پھر اس میں بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا سیگمنٹ زیادہ تر ریڈیو اسٹیشنز نے شروع کیا. اٹ واز آلویز اے بریف سیگمنٹ سے 10 to 15 منٹس، جس میں عام طور پہ کوئی خاتون اینکر آ کے بچوں کو کہانی سناتی تھی. ریڈیو پہ کہانی سنانا اور سننا، well, it was a pure amazing experience. آواز کے زیر و بم کے ساتھ کہانی کا تجسس قائم رکھتے ہوئے، لائنز کی ڈلیوری کو پراپر پنکچویٹ کرتے ہوئے وہ کہانی سنانا. مجھے یاد ہے کہ بچے، چونکہ ریڈیو کا زمانہ تھا، ٹی وی تو تھا ہی نہیں، بچے وہ دے اسٹے گلوڈ ود دیئر ٹرانزسٹرز اینڈ ریڈیوز. اور گھر کے اندر جو مائیں تھیں وہ اسپیشل ہیلپ آؤٹ کرتی تھیں بچوں کو کہ آپ کا پروگرام آنے والے، آپ آئیں کر کے. عام طور پہ خیال یہ ہوتا تھا کہ بچے پڑھنے میں مصروف رہیں اور دوسرے پروگرام نہ سنیں. جیسے آج کل گھروں میں یہ بات بہت ہوتی ہے کہ ٹی وی سے بچوں کو تھوڑا دور رکھیں، اٹس ویری ڈیفیکلٹ، بٹ اسٹل دے ٹاک. سو واز دا ریڈیو کہ جو دیگر پروگرام آ رہے ہیں بچے اس میں انوالو نہ ہو جائیں. پھر بچوں کے پروگرام پہ مائیں بھی انہیں بلاتی تھیں اور انہیں خاص طریقے سے کہ ریڈیو پہ آپ کا پروگرام اب آنے والا ہے، وچ وڈ آلسو کریٹ اے لائن آف ڈسٹنکشن فار اسکول چلڈرن کہ ہمارا تو یہ پروگرام ہے تو ہمیں یہ سننا چاہیے. بٹ دا اسٹوری ایوری ڈے یوز ٹو بی اے ویری ویری انٹرسٹنگ اسٹوری ان دا وے اٹ واز ٹولڈ. اس طرح کے پروگرام کرنے کے بعد یہ جو پرائم ٹائم تھا، دیکھیے پرائم ٹائم ایک اور حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ تھا. لیٹر آن جب اس میں ایڈورٹیزمنٹس کا ایلیمنٹ آیا، وچ وی ول ڈسکس آفٹر سم ٹائم، جب ایڈورٹیزمنٹ کا ٹائم آیا تو ایڈورٹیزمنٹ کے ریٹس کے لیے اب یہ طے پایا کہ دن کے کون سے پارٹ میں براڈ کاسٹنگ کے کس ایریا میں جائیں گے تو کیا ریٹ طے پائیں گے. تو جو ایڈورٹیزمنٹس پرائم ٹائم میں ایئر کی گئیں یا کی جاتی ہیں ابھی بھی، they have to pay more because of this prime time. So you should understand that prime time means lot of business from different aspects: commercial aspect, entertainment, education, and passing that evening time in a way that it suits the culture of the society. All those زیادہ جو مشکل مرحلہ فیس کرنا پڑا پروڈیوسرز کو اس حوالے سے، وہ تھا نائٹ ٹائم. نائٹ ٹائم پروگرام کرنا اور اس میں لوگوں کو پھر انوالو کرنا. اب آپ یہ دیکھیے کہ پورا دن گزر چکا، ریڈیو اسٹیشن، براڈ کاسٹنگ ہاؤس تو انتھک ہے، ایک کے بعد دوسرا پروگرام آتا جا رہا ہے. لسنرز کی بھی کمی نہیں ہے، لسنرز نے بھی ریڈیو آن کیا ہوا ہے، جیسے بالکل آج کل ٹی وی آن کر کے لوگ بھول جاتے ہیں، وہ آن ہی رہتا ہے، چلتے رہتے. سو واز ریڈیو، وہ آن ہی رہتا تھا. اب ہوگی لیٹ نائٹ. ویل ٹو مائی سرپرائز زیادہ تر براڈ کاسٹنگ ہاؤس نے اس ٹائم پہ بہت سیریس بزنس شروع کیا، اور کسی بھی ریڈیو اسٹیشن کا جو بہت ہال مارک ہوتا تھا، جو ان کی بہت بڑی پروڈکشن ہوتی تھی اور جس کے اوپر بڑی لے دے ہوتی تھی، بہت بحث ہوتی تھی، وہ ہوتا تھا ریڈیو ڈراما. ریڈیو ڈراما جب ریکارڈ ہوتا تھا اور جو ریڈیو ڈراما کے لوگ ہوتے تھے، دے ور دا ریئل اسٹارز آف دا ڈے. وہ ریڈیو پہ لوگ انہیں سنتے تھے، ان کی آواز ان کے حوالے سے، جیسے بعد میں وہ لوگ فلم میں بھی گئے اور انہوں نے بڑا نام کمایا، جیسے محمد علی، اور بہت بڑے بڑے نام ہیں، طارق عزیز، علی اعجاز، عرفان کوسٹ. یہ ایسے آواز سے جو ریڈیو سے نکلے، یہ they were the real stars of the day. اس پر ڈراما ریکارڈ ہونا،
کسی بڑے پلے رائٹ سے ڈرامہ لکھوانا. انتظار حسین ڈرامہ لکھ رہے ہیں, اے حمید ڈرامہ لکھ رہے ہیں, احمد ندیم قاسمی ڈرامہ لکھ رہے ہیں, اشفاق احمد ڈرامہ لکھ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کیسے کیسے لوگ اس وقت ڈرامہ. امجد اسلام امجد اس وقت تو جب ریڈیو کا پرائم ٹائم تھا, ہی واز اے لٹل ینگ بٹ ہی وڈ بی رائٹنگ ڈراماز. بہت ڈرامے میں تجربات ہوتے تھے. ڈرامہ ایک ایسا پروڈکٹ تھا کسی بھی براڈ کاسٹنگ ہاؤس کا کہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ کب ڈرامہ شروع ہو اور اس کو ہم سنیں. پورے گھر کے لوگ ریڈیو کے گرد بیٹھ جاتے تھے. اب ریڈیو ڈرامہ بنانا وہ تو ایک بالکل الگ بات ہے. وی ول ٹچ دس سبجیکٹ ان اے لیکچر کہ ریڈیو ڈرامہ بنانا مختلف نیچر کا کس قسم کا. لیکن جب لسننگ کی باری آتی تھی تو فرام 8 اور 8:30 اور فرام 9 آنورڈ 1 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا ایک ڈرامہ سننے کو ملتا تھا. بہت سیریس بزنس, اور سارے لوگ اس کو یوں سنتے تھے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں. اگر یہ نہیں سنا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مسنگ ہے. اینڈ نیکسٹ ڈے سم آف دی ڈراماز ور ٹاک آف دا ٹاؤن. آفیسز میں لوگ بات کر رہے تھے کہ یار رات ڈرامہ سنا ہے جو اس میں تو بڑے غضب کی فلاں نے جو ہے وہ پرفارمنس دی اور وہ آواز, اور وہ تو بڑا خوفناک ڈرامہ تھا. یار میں تو بچوں کو بھگا دیا ہم نے کہ بھئی یہ آپ کے سننے کا نہیں ہے. اس کے آواز, صوتی تاثرات, بیک گراؤنڈ میوزک, all those. It was a great time listening radio drama. ڈرامے کا ٹائم جب گزر جاتا تھا, ریڈیو کا ٹائم نہیں ختم ہوتا تھا. اب 10 بج گئے, 10:30 بج گئے, ریڈیو از کنٹینیوئنگ, اور پروڈیوسرز بھی تھکتے نہیں تھے. ریڈیو کا زمانہ تھا, پرائم ان کا پوری طرح. ریڈیو ہیز کم ٹو ایج. اسٹل اٹ واز ناٹ اینڈ آف دا روڈ. ڈرامہ ہو گیا, لوگوں نے اس کو سن لیا, بڑی فیڈ بیک آئی اس کی. پروڈیوسرز کے ذہن میں ایک پروگرام اسٹل ابھی تھا, اور اس میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ ریڈیو کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ one can appreciate it to any extent, and that is keeping the not much popular classical music. لوگوں کو جب فلم کے میوزک کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی اور لوگوں نے زیادہ فلم کے میوزک کو دیکھنا, پھر فلم دیکھنی شروع کر دی, فلم دیکھ کے آ کے پھر انہی گانوں کو سننا شروع کر دیا, تو the whole society was transformed and in fact tamed into listening فلم میوزک. ریڈیو نے کلاسیکل میوزک کو ختم نہیں ہونے دیا. آپ کے پاس جتنے بھی بڑے بڑے کلاسیکل سنگرس. اب کلاسیکل میوزک ہے کیا؟ ایز وی ور ٹاکنگ سم ٹائم اگو, کلاسیکل میوزک یہ ہے کہ کیپنگ دی گرامر آف میوزک الائیو. آپ کو میوزک جو ہے یہ ایک پوری گرامر بیسڈ چیز ہے, آپ کو اس کی پوری سمجھ ہونی چاہیے. تو یو آر مور انٹو میوزک. جس طرح آپ کو لینگویج کی اچھی سمجھ ہے تو یو کین ڈو مور ان لینگویج. جیسے آپ نے کرکٹ بائی انسٹنکٹ سیکھی ہے اور یہ آپ نے کرکٹ جو ہے وہ باقاعدہ کوچنگ سے سیکھی ہے, یو کین انڈرسٹینڈ دیر از اے ڈفرنس بٹوین دا ٹو. تو اگر آپ نے میوزک اس کو باقاعدہ اس کی سائنس کے ساتھ, اس کی گرامر کے ساتھ سیکھے, پرابلم یہ ہوئی کہ یہ ایریا اتنا پاپولر نہیں رہا. مگر ریڈیو نے لیٹ نائٹ پروگرام میں اس ایریے کو 2-2, 3-3 گھنٹے ہر روز دیے, اور ہر روز ریڈیو کے پروگرامز کی اینڈنگ سے پہلے آپ ایک کلاسیکل اور نیم کلاسیکل میوزک سنتے تھے. اور یہ پریکٹس بھی اسٹوڈنٹس 2-3 دہائیوں تک جاری رہی. اسٹل کلاسیکل میوزک جو ہے اس کا کچھ پارٹ اب ٹی وی نے لے لیا ہے, بٹ اسٹل ریڈیو اس کے پاس ہے. اور ریڈیو نے تو اس کو اپنی آرکائیوز میں اتنا محفوظ کر لیا ہے. اگر آج بھی کوئی اسٹوڈنٹ یہ چاہے کہ میں کلاسیکل میوزک کے فلاں ایریے کو, اس کی گرامر کو, اس کی سائنس کو, اس کی ڈیلیوری کو, اس کی مینیفیسٹیشن کو جاننا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے دروازے بند نہیں ہیں. اور یہ نہیں کہ پتہ نہیں پچھلی صدی میں میوزک میں کیا تھا اور کیا نہیں ہو رہا تھا. آل دیٹ از اویلیبل. اور اسٹل ہم لوگ اتنے لکی ہیں کہ جو پرفارمر ہیں دے آر اسٹل ود اس. اور اس طرح کلاسیکل میوزک جو ہے
وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. So this is, students, the purpose of the talk of today was to make you familiar کہ جب ریڈیو came to age, پورے دن کی ایک پرفارمنس جو تھی کس طرح سے تھی, الگ الگ پروگرام بنانا اپنی جگہ پہ, اور ایک پورے دن میں ان پروگرامز کو کمپوز کرنا اپنی جگہ پہ. We come to our regular segment before we end this lecture today, and that is terminology. What last we were talking? Well, I remember talking about double. Double, I fully understand. You have got a clear idea what we mean by double. The person who is playing instead of another person, or for two performers, one person is playing two voices on radio or three voices. So double. When we come to TV, it also means a little more than this. Well, today, this is echo chamber. Echo, students, you are familiar with echo. Echo means the return of your voice after hitting something nearby, as you find it in the mountains or in a huge theater, a huge hall, empty hall, where the sound absorbents are not there. The curtains, the carpets, all these things are not there. You speak and you find your sound reflecting from something, echo. It was felt in the radio recordings that at times you need echo. It's so difficult to find a place where the person is taken and you get the echo. To overcome this problem, a technical development took place, and an echo chamber, it is a device that was created. Your sound will go from the microphone into echo chamber, and what will come out will be a sound effect, as if your voice now carrying echo. And this was experimented in so many places. In dramas, you see, Majnu is giving a call to Laila, and all inside a studio, and his voice is echoing. All this was made possible with the help of echo chamber. Echo chamber is a device. Fade in, fade out, you might have heard in the areas of stage and television, but in the terminology of broadcasting radio, fade essentially means fade in and fade out. Fade in means raise the volume, and fade out means you simply slow down the volume. Generally it is used for some background music. I'm talking and some music is being played along with my voice, and the producer would say to the person who is holding the charge of music, fade in, fade out. Fade in means you bring the voice at standard position, and fade out means you simply turn down the voice. Fade in, fade out. In terms of radio, it refers to controlling the volume. This is, and then last for the day is fight the music. Not very often use this term, but you should understand what this term holds for you. Fight the music. This means sometime in a radio broadcast, rather more often, I should say, more often, when someone is saying something, it is along with a music note in the background. Now, if you are reading a script and there is a music in the background, and you know there is a music in the background, you should not be deterred by the music. You should not be deviated. You are not embarrassed by the music played, and you have to speak out your lines of the script. You do not care what type of sound. It may be thundering, it may be any voice, sound behind you, but you have to. If you are doing this smoothly, this is called fight the music. And director may be telling you, you are not fighting the music properly. You are simply breaking where you do not allowed to break just because of the music. And it is here that we use
the term fight the music. That means you should understand music is being played and you have to go through your lines. Well, this is for the day. Students, please keep it with the terminology, and we will have a chance somewhere in between lectures to repeat some terms we have used here, just to revive them, but still you can find these terms on the website, and you can also find points of all these lectures, of these notes in the form of notes on the web pages. Keep abreast. Do ask us if you find any difficulty. We are here to resolve all those things, and there are so many other people here who are only with this purpose, that if you find any difficulty, that should be resolved in time. In time means before you appear in the exam. Till next lecture, students, Khuda Hafiz.